یقیناً بہت عمدہ خبر آئی ہے آج اب سے چند گھنٹوں پہلے، جس کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے کامیاب ویکسین کا دور شروع ہو گیا ہے، مگر یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ پوری شدت سے کرونا وائرس پوری دنیا پر حملہ آور دوبارہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 4 دنوں سے یومیہ 6 لاکھ سے زائد کیسز پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آخری 1 کروڑ کیسز صرف 21 دن میں رجسٹر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 21 دن میں 1 کروڑ کیسز دنیا میں کرونا کے سامنے آئے ہیں۔ امریکہ وہ پہلا ملک ہے جہاں 4 نومبر سے روزانہ 1 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں اسی لیے آج جشن کا سماں ہے، جہاں پر نئے صدر جو بائیڈن کی آمد ہے، اور اس کے ساتھ ہی کرونا وائرس کے حوالے سے پہلی کامیاب ویکسین کی اطلاع آئی ہے، اور یہ اب اس مہینے کے آخر تک امریکیوں کو لگنی بھی شروع ہو جائے گی۔ پاکستان میں بھی کل کرونا وائرس کے 1650 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 23 جولائی کے بعد یہ سب سے بڑا نمبر ہے۔ گویا کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس پوری قوت سے واپس آ چکا ہے۔ ہم نے اس کو دعوت بھی دی، ہم نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی، اس لیے ہمیں اس پر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صرف نومبر کے مہینے میں تقریباً 11,000 نئے مریض کووڈ میں مبتلا ہو چکے ہیں، 185 اموات ہو چکی ہیں صرف اس مہینے کے دوران۔ NCOC کے مطابق ملک کے 15 بڑے شہروں میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وائرس کا سب سے زیادہ شکار ہونے والوں میں حیدرآباد کے لوگ شامل ہیں، جہاں مثبت کیسز کی شرح اب 17% کے قریب پہنچ رہی ہے۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کرونا وائرس نے پچھلی شکست کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے۔ ماہ نومبر میں ملک بھر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 4.5% تک جا پہنچی ہے۔ یومیہ 1300 سے زائد کیسز اور 20 اموات رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ملک میں کیسز کے مثبت آنے کی بلند ترین شرح جولائی میں 23% سامنے آئی تھی، جبکہ ستمبر میں یہ سب سے کم یعنی 1.7% رپورٹ کی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے مہلک وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ ملک بھر میں 4136 مائکرو اسمال لاک ڈاؤن لگا دیے گئے ہیں۔ لاہور کے 14 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے 5 رہائشی علاقے کم از کم 1 ہفتے کے لیے سیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں ماسک پہننے کی پابندی نہ کرنے والوں پر جرمانے اور سرکاری و نجی دفاتر میں 50% عملے کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شادی ہالز پر پابندی لگاتے ہوئے کھلے مقامات پر سخت شرائط کے ساتھ تقریبات کی اجازت دی گئی ہے۔ 2 گھنٹے کی تقریب کے لیے ہر مہمان کی نشست کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے اور بوفے سسٹم کے بجائے ڈبوں میں کھانا دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ کیفیت ہے مگر پورے پاکستان میں لیڈرشپ کو اس کی شاید ذرا پرواہ نہیں ہے۔ سیاسی لیڈرشپ جلسے جلوسوں پر مسلسل مصر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حزب اختلاف کی تو ایک تحریک چل رہی ہے۔ تمام شہروں میں جلسے ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھرپور انداز میں الیکشن کیمپین لڑی جا رہی ہے۔ اس کے جواب میں حکومت بھی میدان کے اندر اتری ہوئی ہے، وہ جوابی جلسے کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہوں، اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشپ ہوں، سب میدان میں اترے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے جلسے جلوس ہیں جو کہ مسلسل جاری ہیں۔ خدشہ ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے اور ہمارے کیسز تھوڑے بڑھ رہے ہیں۔ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ جب بھی پبلک میں جائیں فیس ماسک پہنیں۔ آپ سب سے درخواست ہے گھروں پہ رہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو۔
یہ پورا ماحول آپ کے سامنے ہے اور یقیناً جو ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پر بات کرتے ہیں. مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فیصل محمود, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے انفیکشس ڈیزیزز آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائلڈ فائر کی طرح سے پاکستان میں بھی کرونا وائرس پھیل رہا ہے, کیونکہ جس انداز سے نمبرز بڑھ رہے ہیں خاص طور پہ اس نومبر میں, یہ تو بہت ہی صورتحال بالکل قابو سے باہر نظر آتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ بالکل وہی چیزیں لگ رہی جو کہ اس سال مئی میں ہم کو لگ رہا تھا کہ ایک دم سے ہر جگہ سے کرونا نکل رہا ہے, اینڈ بہت تیزی سے کیسز یہ بڑھ رہے ہیں. نمبرز بالکل یہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں ہم کو, اور یہ مزید بڑھیں گے آبویسلی جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, سائنس کے پس منظر میں ہمیں بتائیے, سائنس کے بیک گراؤنڈ میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اچانک ایسا میجر ایرپشن ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے جو کہ ہم پہلے نہیں کر رہے تھے اب ہم نے کی ہے؟ نہ ہمیں پہلے کووڈ کی فکر تھی نہ اب ہے, نہ پہلے ہم ماسک پہن رہے تھے نہ اب پہن رہے ہیں, نہ پہلے ہم گیدرنگز کو اوائڈ کر رہے تھے نہ اب کر رہے ہیں. تو اچانک یہ سرج جو آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ اس میں دو چیز ہیں. یہ اچانک نہیں آئی ہے, یہ کچھ ہفتوں سے آہستہ آہستہ کیسز بڑھ رہے تھے. اور یاد رکھیں کہ کیسز تھوڑے سے سنو بال ہوتے ہیں, کہ اگر آپ کے 1 سے 2 سے 4 سے 8, تو جیسے جیسے آپ کا مومنٹم بڑھتا رہتا ہے تو آپ کے کیسز کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے. مگر یہ کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ کیسز دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. obviously اگر آپ احتیاط نہیں کریں اور آپ کے ماحول کے اندر کیسز کم ہیں تو پھر obviously کم پھیلے گا. مگر جیسے جیسے وائرس پھیلنا شروع ہوتا ہے تو وہ تیزی سے اپنا رفتار اٹھاتا ہے. اس کے ساتھ موسم تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نزلہ کھانسی کے جتنے وائرسز ہیں اس موسم میں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ ہونا ہی تھا. یہ پورے ایکچولی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جولائی اگست میں ہم کون سی احتیاط کر رہے تھے, جولائی اگست میں ہم کون سا خیال کر رہے تھے جب نمبرز جو ہیں وہ اتنے ویورڈ کیوں نظر نہیں آ رہے تھے, جب 200-300 آتے تھے, لیکن اس میں اور اب میں کیا فرق آ گیا؟ بہت فرق ہے سر. اگر آپ دیکھیں مئی اور جون کے اندر جو تھوڑا سا بھی ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا کچھ حد تک, جتنے بھی آپ ایکٹیویٹیز جتنے بھی آپ موومنٹ کو آپ لمٹ کریں گے, اگر ایک بندہ ہے وہ 2 لوگوں کو لگائے گا, وہ 2-4 کو لگائے گا, اگر اس میں ایک کو آپ نے نہیں لگنے دیا وائرس تو آگے کئی ہزاروں کو یا 100 کو نہیں لگائے گا. اس وجہ سے ہر چھوٹی سی بھی آپ موومنٹ ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کے آگے جا کے کیسز میں کمی آتی ہے. اور وہ جو تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا. مگر مئی اور جون میں کسی حد تک تھوڑا سا تو پھر ڈر خوف تھا, لوگ پہ بھی تھوڑا سا ماسک پہن رہے تھے, لوگ کم نکل رہے تھے. اب obviously وہ سب ختم ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب, دنیا میں یہ بات ثابت ہوئی ہے, پاکستان تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا, نہ پہلے کر سکتا تھا نہ اب کر رہا ہے, بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ملک افورڈ نہیں کر سکتے. اس قسم کا جو آئرن کلیڈ قسم کا لاک ڈاؤن تو اب حل نہیں ہے. کیسے اب اس کو کنٹین کریں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آئی تھنک لاک ڈاؤن تو بالکل آپ کا حل نہیں ہے, بیکاز لاک ڈاؤن کے اپنے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی اکانومی ہر چیز کے لیے بہت مضر ہوتے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا ہمارا ہی فرض ہے. اس میں 4 چیزیں ہیں جو کہ جس میں 3 چیزیں تو وہی پرانی جو ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے تھے کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو ماسک پہنیں, ہاتھ منہ ناک کو نہ چھوئیں, بہت کراؤڈیڈ ایریا سے دور رہیں. مگر ایک جو نئی چیز جو ہم کو پتہ ہے وہ ایسے جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ آپ کی وینٹیلیشن بری ہے, اور اگر وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں تو یہ وائرس بہت تیزی سے اس پورے مجمع میں پھیل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل محمود, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انفیکشس ڈیزیزز AQUH ہمارے ساتھ تھے.